میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے حقوق فرض فرمائے ہیں۔ ایک وہ حقوق ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، جنہیں حقوق اللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی حقوق ہیں اللہ کے بندوں کے ذمے ہے کہ وہ اللہ کے حق کو ادا کریں، اور ایک حقوق وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ ان حقوق کو پورا کرنے کا حکم بھی اللہ پاک نے ہی دیا ہے، لیکن چونکہ ان کی نسبت، ان کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے انہیں حقوق العباد سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے، بہت تاکید فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات حقوق العباد کی طرف توجہ دلا رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا، وہ آپ کی زندگی کا آخری حج تھا۔ اس پہ جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آدھا خطبہ اس میں اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں۔ یہ ساری چیزیں بتلا رہی ہیں کہ اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال کرنا اسلام کا کتنا بڑا حکم ہے۔ اور پھر حقوق العباد میں ایک ترتیب ہے۔ اللہ نے مختلف رشتے بنائے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، والدین کا رشتہ ہے، باپ اور اولاد کا تعلق، اولاد اور باپ کا تعلق۔ یہ اللہ نے مختلف رشتے بنائے، ہر رشتے کا اپنا اپنا ایک حق ہے، اور ان حقوق کو صرف ہمیں اللہ کے نبی نے بتلایا نہیں ہے کہ اللہ یوں فرماتے ہیں، آپ نے اپنے عمل سے لوگوں کے حق ادا فرما کے اپنی امت کو پیغام دیا ہے کہ یہ کتنا بڑا اہم حکم ہے، اور آپ کو کتنا احساس تھا کہ کہیں مجھ سے اللہ کے بندوں کا حق ضائع نہ ہو جائے، جبکہ آپ سے تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے حق کو مارنے کی یا حق دبانے کی یا کسی کو تکلیف پہنچانے کا کوئی تصور بھی کیا ہو۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بہت بلند اخلاق پر فائز تھے۔ اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا حق میرے ذمے ہے مجھ سے لے لے، اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے وہ مجھے بھی تکلیف پہنچا دے۔ ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے ایک مرتبہ میری کمر پہ مارا تھا، وہ میرا حق ہے۔ آپ نے فوراً اپنی کمر پیش فرما دی، فرمایا تم بھی مار لو جتنا میں نے مارا تھا۔ تو صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، جب آپ نے مارا تھا تو میری جو کمر تھی وہ ننگی تھی، آپ نے فوراً اپنا کرتا مبارک اٹھا دیا۔ وہ صحابی آپ کی کمر سے چمٹ گئے اور آپ کی کمر کے بوسے لینے لگے، اور آپ کی مہر نبوت تھی جو آپ کی کمر پہ تھی اس کے بوسے لینے لگے، فرمانے لگے، یا رسول اللہ، عرض کرنے لگے، میں تو یہ کرنا چاہتا تھا، میں تو یہ کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کو کتنی فکر تھی کہ مجھ سے اللہ کے بندوں کا حق ضائع نہ ہو جائے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب تھا صاحب النعلین، نعلین جوتے کو کہتے ہیں عربی میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا سنبھالتے تھے، آپ کا جوتا مبارک ان کے پاس ہوتا تھا۔ تو آپ ایک دن انہیں کہنے لگے، عبداللہ میرے جو ساتھی ہیں یعنی صحابہ اکرام کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ باتیں نہ بتایا کرو، میں دنیا میں اس حال سے جانا چاہتا ہوں کہ میرا دل میرے تمام ساتھیوں سے بالکل پاک اور صاف، کوئی کسی قسم کی بات میرے دل میں ان کے بارے میں نہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی عملی زندگی امت کو بہت بڑا پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق بھی بہت اہم ہیں۔ کتنے لوگ ہیں انہیں صرف عبادات کی فکر ہے، معمولات ان کے پورے ہیں، نماز پوری ہے، روزہ زکوٰۃ حج عمرے سب پورے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کے حقوق بری طریقے سے ضائع کرتے ہیں، برے طریقے سے ضائع کرتے ہیں۔ آپ کی مجلس میں تذکرہ ہوا، یا رسول اللہ ایک عورت ہے وہ دن بھر روزہ رکھتی ہے، رات بھر نفلیں پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، رات بھر نفلیں پڑھتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اور اس کے گھر والے اسے تنگ ہیں، زبان دراز ہے، بد اخلاق ہے۔ آپ اس عورت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنمی ہے۔ دن بھر روزہ رکھتی ہے، رات بھر نفلیں پڑھتی ہے، اللہ کی مخلوق کو ستا رہی ہے، اللہ کی مخلوق تنگ ہے، زبان کنٹرول میں نہیں ہے، زبان میں مٹھاس نہیں ہے، فرمایا جہنم میں جائے گی۔ اور ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا، فرمایا یا رسول اللہ ایک عورت ہے وہ زیادہ روزے نہیں رکھتی، نفلی نمازیں نہیں پڑھتی، نفلی عبادات نہیں کرتی، صرف فرائض واجبات پورے کرتی ہے، لیکن اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اس کے گھر والے سے خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جنت میں جائے گی، آپ نے فرمایا یہ جنت میں جائے گی۔ اللہ کے بندوں کے حق کتنا اہم ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک تاجر کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ اللہ کے بندوں کا حق پورا کرنا کتنا ضروری ہے۔ آپ نے تذکرہ کیا صحابہ کے سامنے، ایک بنی اسرائیل کا ایک تاجر تھا، وہ تجارت کرتا تھا اور اس نے اپنے ملازمین سے یہ بات کہی تھی کہ جو لوگ سودا سلف سامان لینے کے لیے آئیں، اگر ان کے پاس پیسے نہ ہوں اور غریب ہوں، ہمت نہ ہو، تو انہیں قرض پہ دے دیا کرو، اور قرض لینے میں بھی تم نے سختی نہ کرنا، اور زیادہ ہی غریب ہو تو اسے معاف کر دیا کرو۔ یوں اس کی تجارت چل رہی تھی۔ اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کے نامہ اعمال میں دیکھو کچھ ہے، تو فرشتوں نے کہا کوئی خاص نیکی نہیں ہے، ایک نیکی نظر آ رہی ہے، ایک نیکی، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، شفقت کرتا تھا کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بخش دو، اس کو معاف کر دو، اس نے میرے بندوں پہ رحم کیا ہے، آج میں اس پہ رحم کرتا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ کا علم کتنا بڑا ہے، اللہ انسان کے پل پل سے واقف ہے، انسان کے سوچ میں پیدا ہونے والے خیالات سے واقف ہیں، انسان کے دل میں پیدا ہونے والے جذبات سے واقف ہے کہ میرا بندہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے، اچھا سوچ رہا ہے برا سوچ رہا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ جان رہے ہیں کہ کیا سوچا جا رہا ہے، کیا خیالات ہیں۔ اللہ
حضرت عائشہ راوی ہیں، فرماتی ہیں آپ نے فرمایا ایک بندے کا انتقال ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ جانتے ہیں اس بندے کے اعمال کیا ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کے اتنے اچھے تعلق تھے، اتنے اچھے اخلاق تھے، اس کے جانے کے بعد اللہ کے بندے اس کی تعریف کرتے ہیں، بڑا اچھا انسان تھا، چلا گیا، بڑا اچھا تھا، اس کی تعریف ہو رہی ہے، اس کے تذکرے ہو رہے ہیں، اس کے اخلاق کے تذکرے، اس کے اعمال کے تذکرے، اس کے حسن سلوک کے تذکرے، لوگ کہتے بڑا اچھا بندہ تھا۔ فرمایا اللہ جانتے ہیں، اللہ کا علم ہے کہ یہ کیسا تھا، لیکن اللہ اپنے علم سے فیصلہ نہیں فرماتے، اتنی اپنے اس بندے پہ شفقت فرماتے ہیں کہ میری مخلوق اس سے خوش ہے، میری مخلوق اس کے اچھے تذکرے کر رہی ہے، اس پہ اللہ اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ اور ہمارے آج کیا حال ہے، ہمارے تاجروں کا یقین کیسا ہے، ہمارے لوگوں کا کام کرنے والوں کا یقین کیسا ہے، عجیب حالات ہیں، عجیب کارگزاریاں ہیں۔ ایک بزرگ تھے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا واقعہ، لوگ انہیں کھرے پیسے دے کے جاتے وہ بھی قبول کر لیتے، کھوٹے دے کے جاتے وہ بھی قبول کر لیتے۔ لوگوں نے کہا آپ یہ کیا کرتے ہیں، کھوٹے تو چلتے ہی نہیں۔ کہنے لگے بات یہ ہے میرے اعمال بھی ایسے ہی ہیں، بارگاہ الہی میں حاضری ہوگی، میں اللہ پاک سے عرض کروں گا یا باری تعالیٰ میں نے تو تیرے بندوں کے کھرے کھوٹے دونوں قبول کیے ہیں، تو بھی میرے دونوں قبول کر لے۔ ایسا جذبہ تھا۔ اللہ کو اپنی مخلوق کا کتنا خیال ہے، کتنی محبت ہے، اور ہم ایک منٹ میں ہر چیز اتار کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، اتنی گالی گلوچ کرتے ہیں۔ ایک گاہک دکان سے سودا نہ لینا اس کی خیر نہیں ہے، پھر وہ رشتہ دار ہو یا جاننے والا ہو یا تعلق والا، کہ میری دکان سے اس نے سامان کیوں نہیں خریدا، پھر غیبتیں، پھر چغلیاں، پھر بہتان، پھر الزامات کی بارش۔ اب کیسا یقین ہے آج کے تاجر کا، ادھر کہتا ہے گاہک کا دل کس کے قبضے میں ہے، کس کے قبضے میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ چاہیں گے وہ تیری دکان سے سودا لے گا، اللہ چاہیں گے تجھے رزق دینا، وہ اللہ تجھے ایسی جگہ سے رزق دیں گے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، تیرا گمان ہی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے تجھے اللہ رزق دیں گے، ایسی جگہ سے گاہک آ جائے گا تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی، تمہیں جانتا ہی نہیں ہوگا، اور پورے دن کی تمہاری جتنی سیل ہے وہ اتنا سامان لے کے چلا جائے گا۔ رزق کس کے ہاتھ میں ہے، نحن نرزقک، رزق کون دیتا ہے، اللہ دیتے ہیں، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں اپنے بھائی جان کا، کہ میرے بڑے بھائی تھے، وہ لاہور میں کتابوں کی تجارت کرتے تھے، مکتبہ تھا ان کا کتابوں کا، تو فرمانے لگے میرے بھائی جان ایک دن کہنے لگے کہ بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی، بہت زیادہ بارش تھی، میں سوچ رہا تھا کہ دکان پہ جاؤں یا نہ جاؤں، لیکن میرے دل نے فیصلہ کیا کہ جانا چاہیے، اللہ پاک نے روزی کا ذریعہ بنایا ہے، چاہے کوئی نہ بھی آئے ہم تو کھول کے بیٹھیں، چلو بیٹھ کے تلاوت ہی کریں گے۔ انہیں دکان کھولی، جا کر تلاوت شروع کر دی، تو کہ بھائی جان کہتے ہیں میں نے دیکھا اتنی بارش میں دو بندوں نے اوپر شاپر لیے ہوئے اپنے، وہ میری دکان کی طرف بڑھ رہے ہیں، جبکہ اتنی بارش میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کوئی دکان پہ کتاب خریدنے آئے، کوئی کریانے کا سامان لینے جائے، کوئی میڈیکل پہ دوائی لینے جائے، لیکن وہ دو بندے میری دکان پہ آئے، مکتبے پہ آئے، اتنی کتابیں خریدی کہ پورے دن کی سیل جتنی میری بنتی تھی اتنی کتابیں لے کے وہ چلے گئے، اتنی قیمت میں۔ دو بندوں نے پورے دن کی جو سیل تھی ذریعہ بن گئے مجھے ملنے کا۔ اب رزق کس نے دیا ہے، وہ گاہک کس نے بھیجا ہے، وہ بارش میں بھیجا ہے، اور کس نے ان کی دکان کی رہنمائی کی ہے، اوپر ذات بیٹھ، اوپر والی ذات نے فیصلہ کیا ہے۔ گاہک کا دل اللہ کے قبضے میں ہے، جس طرف موڑ دے، ایک پوری مارکیٹ ہے، سب
مارکیٹ والوں نے ایک چیز رکھی ہوئی کپڑے کی، ساری مارکیٹ کپڑے کی ہے، سب رزق لے کے جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ سب کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، ایک ہی کوالٹی ہے، ایک ہی کمپنی ہے، اللہ رزق دے رہے ہیں، کسی کا دل کس طرف پھر رہا ہے، کسی کا دل کس طرف پھر رہا ہے۔ یہ غلط یقین ہماری سوچ سے نکلنا چاہیے۔ اچھی سیل ہو جائے تب بھی شکر ادا کریں، تھوڑی ہو جائے تب بھی شکر ادا کریں، یار کل اچھی ہوئی تھی، چلو آج تھوڑی ہو میں راضی ہوں۔ تکلیف آئے کہ یا اللہ اس سے پہلے تو میں کتنی صحت میں تھا، کتنی میری اچھی صحت تھی، آج تکلیف آئی میں صبر کرتا ہوں، آپ مجھے شفا دے دیں۔ کتنی خوبصورت بات حضرت نے فرمائی، حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکات ملالیہ نے، جو نعمتیں حاصل ہیں اس پہ شکر ادا کرتے رہو، جو نعمتیں حاصل نہیں ہیں ان پہ صبر کرتے رہو اور مانگتے رہو، بس اس طرح زندگی گزرے۔ جو نعمتیں حاصل ہیں ان پہ شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر کی عادت بناؤ، اپنے بچوں کو عادت سکھاؤ کہ بیٹا شکر ادا کرتے ہیں، گھر کی نعمتیں جو انہیں میسر ہیں بچوں کو کہو، یا دیکھو ہمارے پاس ذاتی مکان ہے، کتنے لوگ کرائے کے مکان میں بیٹھے ہیں، بیٹا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، بچوں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں ان کے پاس سائیکل ہی نہیں ہے، وہ پیدل چل کے بازار آتے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو پیدل لے کے جاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں موٹر سائیکل ہے، ہمارے گھر میں سائیکل ہے، ہمارے گھر میں کتنی سہولت کی چیز کھڑی ہے، اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یوں ایک باپ ایک ماں اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائے تاکہ بچوں کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم نے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، ہماری زبان پہ اللہ کی تعریف ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے اپنے بندوں پہ اپنے حقوق بھی فرض فرمائے ہیں اور اپنے بندوں کے حقوق بھی فرض فرمائے ہیں، تو زندگی میں ہم نے اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ کتنی احادیث سیرت کا کتنا بڑا حصہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کہیں اس سے غافل نہ ہو جانا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہونے لگا اس سے پہلے اپنے ایک خادم کو بلایا، فرمانے لگے مجھ سے پہلے 2 بادشاہ فوت ہوئے اور میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ جب انہیں دفن کیا ان کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے قبلے سے پھر چکے تھے۔ میرے ساتھ دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ، وہ بادشاہ، ان کی عبادت کا حال کیا تھا؟ 55 حج کر رکھے تھے، تہجد میں 10 پارے پڑھتے تھے، لیکن معاملات ٹھیک نہیں تھے، ظلم کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، ناجائز وصول کرتے تھے، ڈیوٹی پوری نہیں کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے۔ جو ملازم ڈیوٹی پوری نہیں کرتا ڈنڈی مارتا ہے، حرام کی تنخواہ لیتا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے جو ملازم 8 گھنٹے کی ڈیوٹی طے کر کے تنخواہ لیتا ہے وہ اس دوران نفلی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، فرض پڑھ کے اپنی ڈیوٹی پہ سنبھالے، اس دوران وہ فیس بک نہیں دیکھ سکتا، یوٹیوب نہیں چلا سکتا، اس نے اپنی ڈیوٹی میں ڈنڈی ماری ہے اور اپنی روزی حرام کی ہے، اور کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تسبیحات کرتا ہوں۔ معاملات دیکھے کیسے، 8 گھنٹے ڈیوٹی طے کی ہے، 2 گھنٹے اپنا ذاتی ٹائم استعمال کرتا ہے، حق نہیں مار رہا۔ ایک فروٹ کی ریڑھی لگا کے بازار میں نظر آتا ہے، بیچارہ ہے، شریف ہے، لیکن کوئی فروٹ خریدنے جاتا ہے اور آدھا فروٹ صحیح ڈالتا ہے، آدھا خراب ڈال دیتا ہے اپنی تیزی سے، اس لیے بندے کا حق نہیں مارا۔ کتنے قسمیں معاشرے کے اندر اللہ کے بندوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، حق مارے جا رہے ہیں، اور اس توجہ ساری اپنے اعمال کے اوپر ہے کہ میں تو صدقہ خیرات کرتا ہوں۔ اس نے حق مارا ہے۔ تو وہ بادشاہ لوگوں کے حق مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ کیا حال ہوا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو لکھا ہے ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا،
اور ہوا میں ایک اڑتی ہوئی پرچی موصول ہوئی لوگوں کو، اس پہ لکھا تھا کہ اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو جہنم کی آگ سے بری کر دیا۔ کیوں؟ 2 سال حکومت کی ہے۔ کیوں تھا ایسا؟ اتنی پیاری حکومت کی کہ لوگوں کو حضرت عمر کا زمانہ یاد آ گیا تھا، عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ اس قدر نظام مضبوط کیا ہے کہ لوگوں پہ ظلم نہیں کیا۔ آج کا تاجر جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جسے فکر ہے کہ میں نے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، وہ اپنا نقصان برداشت کر لے گا، اللہ کے بندوں سے غلط نہیں کرے گا، اللہ کی مخلوق سے غلط نہیں کرے گا، اللہ کے بندوں سے جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ کے بندوں سے فراڈ نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں کرے گا، اپنا نقصان کر لے گا۔ ملازم بتائے مالک کو چیز خراب ہو گئی ہے، وہ کہ سائڈ پہ کر دو۔ اگر ایمان کو کمزور ہے وہ کہتا ملا دو، دھڑا کر دو، نکالو اس کو، کیوں ہم اپنا نقصان کریں؟ اب وہاں پہ وہاں ایمان کی طاقت دیکھی جاتی ہے، ایمان کا زاویہ چیک کیا جاتا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے، اب اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے؟ حقوق اللہ کے ساتھ، اپنی عبادات کے ساتھ ہمیں اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی پوری فکر کرنی چاہیے۔ اور اللہ کی جتنی مخلوق، جتنے بندے ہیں، اور اللہ نے جتنے رشتے بنائے، بڑے قیمتی رشتے بنائے، ان سارے رشتوں میں سب سے پہلا اہم، مضبوط، خوبصورت رشتہ جو بنایا وہ اولاد اور والدین کا ہے۔ اولاد اور والدین، ماں باپ کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے، اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں۔ باقی رشتے بھی بڑے اہم ہیں، لیکن میں اہمیت کی بات کر رہا ہوں، عظمت کی بات کر رہا ہوں، فضیلت کی بات کر رہا ہوں۔ جو رشتہ اللہ نے ماں باپ کا بنایا، باقی رشتوں میں غرض ہو سکتی ہے، یا بیوی کے رشتے میں غرض شامل ہو سکتی ہے، بہن بھائی کے رشتے میں غرض آ سکتی ہے، بھائیوں کے رشتے میں غرض آ سکتی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد سے بے لوث محبت کرتے ہیں، اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، گرمی سردی برداشت کرتے ہیں۔ اور اولاد جو سمجھدار ہوتی ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کے لیے ایسے ہی تیار کھڑی رہتی ہے، ایسے ہی خدمت کرتی ہے، سعادت سمجھتی ہیں، عبادت سمجھتے ہیں، وہ نیت کرتے ہیں کہ میں اپنے باپ کی خدمت کرتا ہوں، میری جنت مان رہی ہے، میری جنت مان رہی ہے۔ تو اللہ نے جو رشتے بنائے، ان رشتوں میں بڑا اہم رشتہ اللہ نے یہ والدین کا بنایا۔ تو انشاءاللہ اس رشتے پہ تفصیل سے گفتگو آئندہ جمعہ میں ہوگی کہ اللہ نے ہمارے ذمے والدین کا کیا حق رکھا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ان کی خدمت کر کے کیسے اپنے آپ کو جنت کا وارث بنانا ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان نبوت سے کیا عظیم ارشادات ہمیں ملے ہیں، ہمیں ان کی روشنی میں اپنے والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے، اور قرآن اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ بر وقت تشریف لایا کریں، پوری بات سنیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ 1:30 بجے سے پہلے مسجد آیا کریں۔ جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، اللہ پاک اسے 1 اونٹ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما۔ 1 اونٹ 5 لاکھ کا آتا ہے، جسے ہر جمعے 5 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب کی فضیلت کا پتہ ہو تو وہ پیچھے تو نہیں رہے گا۔ مسلمان کے جذبات نیکیوں کرنے کے اتنے کمزور ہو چکے ہیں، یہ فضیلتیں سنتے رہتے ہیں لیکن اثر نہیں کرتے، اثر نہیں ہوتا۔ صحابہ فضیلت سنتے تھے، یقین کرو پریشان ہو جاتے تھے کہ ہمیں اس کی فضیلت کا پہلے کیوں نہیں پتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حدیث سنائی حضرت عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث یہ سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو کسی بندے کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اسے 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، جو جنازے کے ساتھ جاتا ہے اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے، جو تدفین میں شریک ہوتا ہے اسے اللہ پاک 3 قرات کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قرات ایک پیمانہ تھا جس سے سونا چاندی کا وزن کیا جاتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے آخرت کا جو قرات ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے، آخرت کا جو قرات۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث سنا رہے تھے عبداللہ بن عمر کو، حضرت عبداللہ بن عمر حدیث سن کے افسوس کرنے لگے، ہائے میں نے کتنے قرات ضائع کر دیے۔ نکلی افسوس کہ اگر یہ حدیث مجھے پہلے پتہ ہوتی
یہ فضیلت کا مجھے پہلے پتا ہوتا میں کوئی جنازہ ہی نہ چھوڑتا، میں کتنے قرات حاصل کر لیتا۔ یہ تھے صحابہ جن کی آرزو تھی، جن کی تمنا تھی، جن کی خواہش تھی، جن کی ہرس تھی کہ نیکیاں کیسے جمع ہو جائیں، میں فلاں فضیلت پہ عمل کروں، فلاں حدیث پہ عمل کروں، اس کو حاصل کر لوں۔ یہ ان کا شوق تھا، یہ ان کے جذبات تھے۔ اور آج ہمارے دلوں پہ محنت دنیا کی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے فلاں جگہ سے اتنا مال مل رہا ہے، ہم وہاں پہنچ جائیں گے، فلاں پتہ چلے فلاں جگہ فری کھانا تقسیم ہو رہا ہے، ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ ہمیں چونکہ دلوں پہ دنیا کی محنت، دنیا کی اہمیت، اس کے لیے ہمارے لیے وقت قربان کرنا، جانا، مشقت اٹھانا آسان ہے۔ اب جمعے کے دن کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی بڑی فضیلت، جو مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے اسے ایک اونٹ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک گائے کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے بکری کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے مرغی کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو سب سے آخر میں آتا ہے، گھر بیٹھا ٹائم دیکھتا رہتا ہے، مفتی صاحب کی تقریر بند نہیں ہوئی، ابھی اذان نہیں ہوئی، چلو اب خطبہ شروع ہونے لگا، دوڑیں، اسے انڈے کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب خطبہ شروع ہوتا ہے ثواب لکھنے والے فرشتے اپنا نظام بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ اور بعض ہمارے بھائی اتنے کمزور ہیں، وہ عین خطبے کے وقت آتے ہیں مسجد کو ہاتھ لگانے، یہ بھی بڑی بات ہے، چلو ہاتھ لگانے آ جاتے ہیں، اور جو ہی سلام پھیرتے ہیں انہیں دعا مانگنا بھی نصیب نہیں ہوتا مسجد سے باہر، یعنی ان کا دل مسجد میں لگتا ہی نہیں ہے، ان کا دل کہاں لگتا ہے؟ موبائل میں، گھر میں، بازار میں، عیش و عشرت میں، گناہوں میں، ان کا دل مسجد میں نہیں لگتا، کیونکہ دل ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ جو دل گناہوں سے بھرا ہو، نجاست سے بھرا ہو، ناپاکی سے بھرا ہو، وہ اچھی جگہ پہ کیسے رکے گا؟ ایک بنگی بے ہوش ہو گیا، بنگی، لوگ آ رہے ہیں بے ہوش ہوا ہے، اسے کیسے بیدار کریں، کیسے ہوش میں لائیں، لوگ آ رہے ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں، ہوش میں نہیں آ رہا۔ ایک بنگی کو اس پاس سے گزرا، اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ آپ کا یہ ہم اثر ہے، آپ کے ساتھ والا بندہ ہی بے ہوش ہو گیا، ہوش میں نہیں آ رہا۔ اس نے ادھر سے گندگی اٹھائی، اس کے ناک کے ساتھ لگائی، وہ ہوش میں آ گیا۔ اس نے کہا اس کی ضرورت تھی، اس کی ساری طبیعت کا میلان جو ہے وہ گندگی کے ساتھ ہے، رہتا ہی گندگی میں ہے، اب تم اسے خوشبوئیں لگاؤ، لاکھ روپے کا پرفیوم سنگاؤ، اسے نہیں ہوش آئے گی، اسے اس طرح ہوش آنی تھی۔ تو یہ علامت اور نشانی ہے کہ دل اتنا بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ یہ مسجد میں چند لمحات بیٹھنا اسے مشکل لگتا ہے۔ اور بازار کی جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے، اور سب سے زیادہ ناپسند جگہ بازار ہے۔ اور دیکھیں آج کا ایمان والا، اس کا دل کہاں زیادہ لگتا ہے؟ فرمایا مومن کو ایسے ہونا چاہیے جیسے پانی کے اندر مچھلی رہتی ہے، اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکالتے کیسے تڑپتی ہے، مومن مسجد سے نکلے ایسے تڑپے، اسے انتظار ہو کب نماز کا وقت ہو میں مسجد پہنچوں، اتنا اس کا تعلق مسجد سے ہو۔ اور قیامت کے دن اعلان ہوگا میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے یا باری تعالیٰ آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو میرے گھروں کو بناتے تھے اور انہیں آباد کرتے تھے، جو میرے گھروں کو بناتے تھے اور انہیں آباد کرتے تھے، یہ میرے پڑوسی ہیں۔ یہ قرآن کی خدمت کرنے والے میرے پڑوسی ہیں، یہ سارا دن قرآن پڑھانے والے یہ میرے پڑوسی ہیں، یہ قرآن پڑھنے والے یہ میرے پڑوسی ہیں، یہ قرآن کے خادم یہ اللہ کے پڑوسی ہیں، مسجدوں میں نماز کے لیے آنے والے یہ اللہ کے پڑوسی ہیں، مسجدوں میں وقت گزارنے والے یہ اللہ کے پڑوسی ہیں، جو مسجدوں کو بناتے اور آباد کرتے تھے یہ اللہ کے پڑوسی ہیں۔ یہ اعلان ہوگا قیامت کے لیے۔ تو مسجد سے محبت رکھا کرو، تعلق رکھا کرو، اللہ کی رحمت میں آ کے بیٹھا کرو، کچھ دیر مسجد میں گزارا کرو۔ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ جمعے کے دن سارے دنیا کے کام چھوڑ دیں، فارغ کریں، سب سے پہلے مسجد میں آ جائیں، کم از کم جمعے کے دن مسجد میں 2 گھنٹے گزاریں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، درود شریف پڑھیں، تلاوت کریں، سورۃ الکہف پڑھیں، اور جمعے کی خطبہ سنیں، بیان سنیں، سنت پڑھیں، جمعے کی نماز سنتے پڑھ کے گھر کو چلے جائیں۔ کتنی نیکیاں لے کر آپ گھر لوٹیں ہیں، کتنی نیکیاں لے کے، اللہ جانتا ہے۔ یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، میں نہیں بتا سکتا۔ قیامت کے دن جب کتاب کھلے گی پھر پتہ چلے گا کہ 2 گھنٹے کی محنت میں تو نے کیا کچھ حاصل کر لیا۔ نیت کر لیں انشاءاللہ بیان شروع ہونے سے پہلے مسجد آئیں گے، اور جو بات ہوگی پوری سنا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔